والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 29 دسمبر بروز جمعرات 2022 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن انشاءاللہ، یہ درس تفسیر سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 اور اس کی قسط نمبر 2 ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل میں نے لفظ سبحان پر بیان کیا تھا اور آج ہم اسرا پر بحث کریں گے، تھوڑی سی بالکل مختصر درس ہوگا۔ سبحان الذی اسرا، ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات اسرا جس نے سیر کرائی بے عبدی ہی اپنے بندے کو، تو اسرا سیر کرائی۔ اب دیکھیے یہ کتنا خوبصورت لفظ ہے اسرا، کیونکہ بندہ سفر پہ جائے تو تھک جاتا ہے، سفر پہ جائے تو زیادہ سفر کی بھی ضرورت ہوتی ہے، مگر جب بندہ سیر پہ جائے تو تھکاوٹ دور ہوتی ہے، بندے کو سکھ ملتا ہے، چین ملتا ہے۔ تو اسرا، اللہ کہتا ہے میں نے اپنے محبوب کو سکون عطا فرمایا، اسرا میں نے سیر کرائی۔ اچھا جی، اب دوسرا نقطہ اس میں یہ نوٹ فرمائیے کہ یہ ہوا کب، اس کی تاریخ میں تو اختلاف ہے، مہینے میں بھی اختلاف ہے، بعض نے 9ویں سال کہا نبوت کے، بعض نے 8ویں سال کہا، بعض نے 10ویں سال کہا، بہرحال ہجرت سے 3 سال یا 2 سال پہلے ہوا۔ یہ علماء کا اختلاف ہے، جس پہ آپ کا دل مانے آپ اس کو قبول کر لیں۔ اچھا، مہینے میں بھی اختلاف ہے، بعض نے ذی قعدہ کہا، بعض نے کچھ کہا، بعض نے ربیع الثانی کہا اور بعض نے رجب کہا، مگر ہمارے ہاں عوام میں مشہور زیادہ رجب ہی ہے، اور اہل سنت مفسرین زیادہ اس طرف گئے بھی ہیں کہ رجب کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے یہ سیر کرائی۔ اچھا جی، تاریخ کون سی تھی اس میں بھی کافی اختلاف ہے، تو بعض نے کوئی تاریخ لکھی، بعض نے کوئی، بعض نے 27 رجب المرجب کہا ہے، اور ہمارے ہاں اکثر اہل سنت میں رائج بھی یہ ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ اچھا، اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو اسرا ہے یہ کن حالات میں ہوا۔ یہ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی وفات ہو چکی تھی رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین، تو حضور کو یہ بھی غم تھا، اور آپ کا ڈیفنس کرنے والے، دفاع کرنے والے ابو طالب، اگرچہ وہ ایمان نہیں لائے، اگرچہ انہوں نے کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل نہیں ہوئے، مسلمان نہیں ہوئے، مگر جب تک وہ زندہ رہے حضور کا دفاع کرتے رہے بطور چچا کے، کہ میرا بھتیجا ہے، حضور سے ان کی بہت زیادہ قربت تھی اس لحاظ سے، اور انہی کے لخت جگر مولا علی کے گھر حضور کی صاحبزادی بھی ہے، تو اس لحاظ سے وہ دفاع کرتے رہے، ان کا بھی وصال ہو گیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا، عام الحزن، یعنی میرے لیے یہ غم کا سال ہے، میرے لیے یہ دکھوں کا سال ہے۔ تو اب یہ دکھوں کا سال بھی ہو گیا، حضرت بلال کو گھسیٹا جا رہا ہے، سیدہ سمیہ کو شہید کیا جا رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا غم بھی اٹھا کر آئے ہیں، شاب ابی طالب کا غم بھی اٹھا چکے ہیں۔ تو جب سارے غم ہر طرف سے مل ملا کے سرکار کے سامنے آئے، تو اللہ نے پھر تسلی دینے کے لیے سرکار کو یہ سیر کرائی ہے۔ اسرا میں ایک بات اور یاد رکھیے کہ یہ جو ہے نا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، اس کو اسرا کہتے ہیں۔ بولو کیا کہتے ہیں جی؟ اسرا، جس کو قرآن اسرا کہہ رہا ہے، یہ اسرا ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اچھا جی، اب ایک ہے معراج، وہ معراج کیا ہے؟
وہ مسجد اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہا تک، سدرہ سے لے کر آگے عرش اعلیٰ تک، اس کا بیان احادیث نبویہ میں ہے۔ تو جو اس کا انکار کرے وہ گمراہ ہے، بدترین گمراہ ہے، وہ منکر حدیث نبوی ہے۔ تو یہ اس کی شرعی حیثیت ہوگی۔ اب پھر ایک نقطہ اور سماعت فرما لیں کہ سیر لوگ جاتے ہیں، باغ دیکھ کے آتے ہیں، لوگ جاتے ہیں تو سیر میں اپنے دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں۔ تو حضور پاک کو جو اللہ نے سیر کرائی تو یہ سیر کیسی تھی؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ ملکوں کی سیر نہیں تھی، یہ کوئی کسی باغ کی سیر نہیں تھی، یہ کسی پارک کی سیر نہیں تھی، یہ کوئی پکنک کی سیر نہیں تھی، اور یہ آمنہ کے لال کی سیر ہے۔ جانے والا مصطفیٰ ہے اور سیر کروانے والا خدا ہے۔ تو جیسے مصطفیٰ مخلوق میں سب سے اعلیٰ اور اللہ خالق ہے، اللہ کے پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ، اللہ کے بعد مصطفیٰ سب سے اعلیٰ، تو سیر کروانے والا بھی اعلیٰ ہے، سیر ور جانے والا بھی اعلیٰ ہے۔ اچھا جی، سیر کی ابتدا کیسے ہوئی؟ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حضرت سیدہ ام ہانی کے گھر سوئے ہوئے تھے، تو جبریل امین چھت سے آئے، دروازے سے نہیں آئے، چھت کھولی، کوئی پتہ نہیں چلا، اور کوئی کنکر نہیں گرا، کوئی چیز نہیں گری، بس چھت کھولی، جبریل اندر آ گئے۔ اب جب سرکار سوئے ہوئے ہیں، اٹھانا کیسے ہے، جگانا کیسے ہے؟ انہوں نے یہ نہیں کہا یا نبی اللہ، یا رسول اللہ اٹھیے سیر پہ جانا ہے، نہیں 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 نہیں، جبریل امین نے سرکار کے پاؤں اقدس پر بوسے دینے شروع کر دیے، سرکار کی مبارک تلیوں پر بوسے دیے، تاکہ پتہ چلے آج جبریل کا آنا بھی بے مثال ہے، حضور کا جگانا بھی بے مثال ہے، پھر حضور کا جاگنا بھی بے مثال ہے، اور پھر جانا بھی بے مثال ہے، رب کا بلانا بھی بے مثال ہے۔ یہ اسرا ہے۔ حضور وہاں سے اٹھے اور حتیم کعبہ میں آ کر سو گئے۔ یہ اسرا کی تیاری ہو رہی ہے، وہاں آ کر سو گئے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حتیم کعبہ تو سمجھتے ہیں نا آپ، وہ جو کعبہ کی باہر والی جگہ ہے جس کے ادھر چھوٹی چھوٹی دیوار کی ہے نا، اس کو حتیم کہتے ہیں۔ یہ بھی اصل میں کعبہ کے اندر کا حصہ ہے، بس رہ بار گیا، اس کی وجہ پھر کبھی بتاؤں گا۔ یہاں بھی سرکار آگے دوبارہ سو گئے، پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا فرشتے آ گئے، انہوں نے یہ سینہ چاک کیا، آپ کا شق صدر 4 مرتبہ ہوا ہے، 4 مرتبہ، اور یہ دوسری مرتبہ ہو رہا ہے معراج پر، بلکہ معافی چاہتا ہوں تیسری مرتبہ ہو رہا ہے۔ پہلی مرتبہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن میں ہوا جب سیدہ حلیمہ کے گھر آئے، اور دوسری مرتبہ 13 سال کی عمر مبارک میں ہوا، اور تیسری مرتبہ یہ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد بھی ہوا آپ کا اعلان نبوت کے بعد بھی۔ تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ فرماتے ہیں سینہ کھولا اور میرا دل نکالا، اور ایک عرش سے تھال لایا گیا تھا، اس میں پانی تھا، وہ نورانی پانی سمجھ لیں، آب زمزم سمجھ لیں، اس سے میرے دل کو دھویا گیا، صاف کیا گیا، اور پھر دل دوبارہ فٹ کر دیا گیا۔ اب سمجھیں، ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ سرکار کا قلم مبارک جدا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اور زندہ ہیں، حالانکہ کسی بندے کا دل نکل جائے تو وہ زندہ رہ سکتا، پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دل کی دھڑکنوں کی محتاج نہیں ہے، بھائی دل کے دھڑکنوں کی محتاج نہیں ہے، اور سرکار کی حیات سانسوں کی محتاج بھی نہیں ہے۔ جس طرح حضور کا جسد پاک سب سے اعلیٰ ہے نا، اور آپ کی پوری زندگی اعلیٰ ہے، اسی طرح آپ کی حیات بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ تو وفات آئی بس، اور فوری چلی گئی، پر قلم مبارک اس وقت بھی زندہ تھا جب سرکار جدا ہے، فرماتے ہیں وہ لا کر فٹ کر کے دوبارہ بند کر دیا، اور کوئی نشان بھی باقی نہیں چھوڑا۔ اتنے ڈاکٹر صاحب آپریشن کر دینے، وہ تولیہ رکھ چھڑ دینے، کوئی نہ کوئی مسہیب کر جاتے ہیں، کبھی کینچی اندر چھوڑ دیتے ہیں، بعد میں اس کو یاد آتا ہے پھر چیر پھاڑ کر کے پھر نکال لیتے ہیں۔ بہرحال پھر وہاں سے سرکار کو اٹھایا گیا اور آپ کی سیر کے لیے براق لایا گیا۔ یہ جو براق تھا نا،
یہ دنیا کی سواری نہیں تھی، بولو بھائی، دنیا کی سواری جب دنیا کی تھی نہیں تو لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ بتا رہا ہے نا کہ میں محبوب کو کچھ سیر اسباب سے کراؤں گا، کچھ اسباب کے بغیر کراؤں گا۔ اچھا جی، وہ براق کیا تھا؟ آپ نے فرمایا بھائی گدھے سے تھوڑا سا بڑا تھا اور خچر سے تھوڑا سا چھوٹا تھا، وہ درمیانہ تھا اور اسی ٹائپ کا تھا۔ آپ فرماتے ہیں اس کی اتنی رفتار تیز تھی، جہاں میری نظر کی حد جاتی تھی وہاں اس کا قدم پہنچتا تھا۔ یہ سیر شروع ہو گئی۔ تو میں نے کہا نا، لوگ سیروں میں جھیلیں دیکھتے ہیں، پارک دیکھتے ہیں، باغ دیکھتے ہیں، یہ کیسی سیر ہے جناب کہ آپ مسجد اقصیٰ میں پہنچے، سارے انبیاء انتظار کر رہے ہیں۔ اسرا، پھر وہاں سے چلے رف کے ذریعے سدرۃ المنتہا پہ پہنچے۔ اسرا، سدرۃ المنتہا سے آگے چلے، اللہ کے قریب پہنچے، دنا فتدلی فقاب قوسین۔ اسرا، یہ سیر ہو رہی ہے، اور اس سیر میں کچھ تحفے بھی مل گئے۔ کیا تحفہ ملا؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں عطا فرمائی۔ عرش پر بلا کر اللہ نے 5 نمازیں نہیں 50 نمازیں عطا فرما دی۔ اور اسی سیر میں سب سے بڑا پوائنٹ یہ ہے، اللہ نے سورۃ الکوثر بھی عطا کی، ایک روایت میں سورۃ الفاتحہ دوبارہ بھی عطا کر دی، ایک روایت میں ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ بھی اللہ نے وہاں عرش کے خزانوں میں سے خزانہ عطا فرمایا۔ اور اللہ نے یہ بھی اوپر وعدہ کیا کہ اے میرے محبوب، آپ کی امت جو شرک کے بغیر جو مرے گا نا، میں سب کی بخشش فرما دوں گا۔ سیر ہے جی، سیر ہے۔ اور اس سیر میں آسمانوں پر نبیوں سے ملاقات بھی ہوئی ہے۔ بولو بھائی، نبیوں سے ملاقات بھی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم سے ملاقات ہوئی ہے، اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے، 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے، اور 5ویں پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے، 4تھے پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے، اور اسی طرح دوسرے پر حضرت عیسیٰ اور یحییٰ سے ملاقات ہوئی ہے۔ تو یہ سارے انبیاء سے، نبیوں سے جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، یہ حضور کی سیر ہو رہی ہے۔ اسرا، یہ میں نے سیر کرائی ہے۔ اچھا، جب واپسی آئے نا 50 نمازیں لے کر، تو حضرت موسیٰ راستے میں کھڑے تھے۔ حالانکہ میرا دل کہتا ہے بھی حضرت عیسیٰ کو کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ کیوں؟ کہ حضرت عیسیٰ نے آنا ہے۔ بولو، حضرت عیسیٰ نے ابھی، اور ہمارے نبی کا کلمہ بھی، ہمارے نبی کی شریعت فالو کرنی ہے، ان کا نکاح ہمارے دین پر ہوگا، ان کے 2 بچے بھی ہوں گے، اور ان کی وفات بھی ہوگی ظاہری، اور ان کو بھی جگہ حضور کے روضے کے ساتھ ملے گی۔ چلیے جی، تو حضرت عیسیٰ کو کھڑا ہونا چاہیے تھا، پر حضرت موسیٰ کھڑے ہوئے۔ کیوں؟ بس یہ نقطہ نوٹ کر لیں۔ اصل میں نا حضرت موسیٰ نے ایک بات کہی تھی کہ یا اللہ مجھے اپنا دیدار تو کرا، ربی ارینی، اے اللہ تو مجھے اپنا، یہی کہا تھا، ربی ارینی فانظر ماذا ترى ہے۔ اچھا چلو، کہا تھا یا اللہ مجھے اپنا دیدار کرا، تو اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ تو میرا دیدار کر سکتا؟ ہاں، فانظر ماذا ترى، بول بھائی تو میرا انتظار کر سکتا؟ نہیں۔ تو موسیٰ کو تو شوق تھا، تو اللہ نے کہا لن ترانی، تو میرا دیدار کر سکتا؟ ربی ارینی فانظر ماذا ترى، تو انہوں نے، اللہ نے فرمایا کہ نہیں، لن ترانی، تو میرا دیدار کر سکتا نہیں۔ تو کیا خیال ہے، اندر سے تڑپ تھی یا نہیں؟ اور بول دے نہیں ہو بھائی، میں کہوں میری تنخواہ بڑھا دو، آپ کہیں نہیں بڑھانی، تو میرے اندر تے گل رہ جانی ہے کہ اللہ کرے بڑھا ہی دین۔ ایسے ہی ہے نا، اللہ تعالیٰ سے کہا دیدار کرا، اللہ نے فرمایا تو نہیں کر سکتا، پر اندر تڑپ تو تھی، اندر تو شوق تو تھا نا کہ کاش ہو ہی جائے۔ تو اللہ نے اس لیے
حضرت موسیٰ کو کھڑا کیا کہ میرے موسیٰ اس دنیا میں تو میرا دیدار نہیں کر سکتا، پر میرے راستے میں کھڑا ہو جا، یہ میرا محبوب آخر الزمان ہے جو میرا دیدار کر کے آ رہا ہے، اس کا دیدار کرتا جا اور اپنی پیاس بجھاتا جا، اس کی غلامی میری غلامی ہے، اس کی اطاعت میری اطاعت ہے، اس کا دیدار بھی ایسے ہی ہے جیسے میرا دیدار ہو گیا، جیسے میرا دیدار ہے۔ تو حضرت موسیٰ تب آئے۔ اب حضرت موسیٰ نے ایک بار دیکھنا چاہیے تھا یا بار بار دیکھنا چاہیے تھا؟ اگر تسی بول دے ایک بار بھی نہیں ہو بھائی، حضرت موسیٰ جب دیدار الہی کا جھلک نظر آ رہا ہے، نور مصطفیٰ نظر آ رہا ہے، تو ایک بار ہی دیکھنا چاہیے تھا یا بار بار دیکھنا چاہیے تھا؟ تو بار بار دیکھنے کا کوئی بہانہ تو ہونا چاہیے، نہیں سمجھے ہو بھائی؟ میں درس دے رہا ہوں، آپ تشریف فرمائے، اگر میں بیان ہی نہ کروں، چپ کر کے بیٹھ جاؤں تو بیٹھیں گے آپ کہیں گے غم تو ہے کوئی نہیں بھائی، اب تو بہانہ ہے نا کہ میں بیان کر رہا ہوں، آپ تشریف فرمائے، بیان نہیں تو آپ نہیں ہیں۔ تو حضرت موسیٰ چاہتے تھے وہ بار بار دیدار کروں، بار بار رب کے دیدار کا مزہ لوٹوں، لذت حاصل کروں، شربت دیدار پیوں، پر کوئی بہانہ بھی تو ہونا چاہیے۔ لہذا حضرت موسیٰ کو بات لمبی کرنے کا فن آتا ہے، نہیں سمجھے؟ کیونکہ اللہ نے پوچھا نا کہ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو جواب کیا دینا چاہیے تھا؟ اللہ نے تو یہ نہ پوچھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تو جواب کیا دینا چاہیے تھا؟ قَالَ هَذَا عَصَايَ، کہ یہ میری لاٹھی ہے، بولو یہ میری۔ پر اللہ موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ رب سے ذرا بات لمبی ہو جائے، مزہ ہے نا اللہ سے کلام کرنے میں، تو بات ذرا لمبی ہو جائے۔ تو اللہ نے تو پوچھا تھا ہاتھ میں کیا ہے، تو کہہ دیتے قال ھذا عصایا، پر کیا فرمایا؟ قال ھذا عصایا اتوکا علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، یہ میری لاٹھی ہے، اس سے بکریاں چراتا ہوں، اس سے پتے جھاڑتا ہوں، اس سے ٹیک لگاتا ہوں اور بڑے کام لیتا ہوں۔ تو اللہ نے یہ تو نہیں پوچھا تھا کیا کر رہے ہو، پر اللہ سے بات لمبی کرنے کے لیے بات حضرت موسیٰ نے بڑھا دی ہے۔ تو یہاں بار بار دیدار کرنا ہے تو وہی پھر پرانا طریقہ استعمال کیا، کیا جی ہویا ہے وہ ہویا ہے۔ اچھا جب آپ حضور اللہ سے واپسی آئے ہیں تو کیا کیا ملا، کیا کیا ملا؟ حضور نے بتایا یہ اور ساتھ ہی بتا دیا 50 نمازیں، بس بات بن گئی۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے تہاڈی امت نے کوئی نہیں سی پڑھنا، تہاڈی امت نے 50 نمازیں، یہ صحیح کہا یا غلط کہا؟ بولو نا اور یار، یہ صحیح کہا یا معاذ اللہ غلط کہا؟ کیوں؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نماز کتنی بھاری ہے، لوگ 5 بھی پڑھتے تو 50 کے بارے میں تو بالکل ٹھیک کہا۔ تو یہ حضرت موسیٰ کو کس نے بتایا؟ تسی فون کیتا سی کہ حضرت جی گھٹ کرایا جی اسی کو نہیں پڑھنیاں، کو خط لکھا تھا؟ نہیں۔ اگر موسیٰ اس امت کے بارے میں اتنا جانتے ہیں تو سوچئے آمنہ کے لال کتنا جانتے ہوں گے۔ یہ علم موسیٰ ہے نا، جو یہ علم مصطفیٰ ہے۔ چلو جی کم کراؤ، تو حضور نے خود کیوں نہیں کرائیاں؟ نہیں سمجھے بھائی، حضور خود بھی تو کہہ سکتے تھے نا یا اللہ کم کر، بہت زیادہ ہے، تو لے آئے۔ اور موسیٰ نے جب کہا تو پھر چل پڑے۔ حضرت موسیٰ نے، اب ہمارے نبی نے حضرت موسیٰ کی بات کی لاج رکھی کہ موسیٰ جو کہہ رہا ہے تو چلو اس کی مان ہی لیتے ہیں، چلے گئے 5 معاف، پھر آ گئے، انہوں نے کہا پھر جائیں اور کم کروائیں۔ ہوں لگتا ہے بھی حضور نو بھی مزہ آ رہا ہے نا، کیونکہ جدو جاندے نے رب دا دیدار بھی ہوتا ہے، رب نال گفتگو بھی ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ کا کام بھی بن گیا، حضور کا بھی بن گیا، اور اللہ بھی چاہتا ہے میرا محبوب بار بار آئے، بار بار جائے۔ جی ہاں، امت کا تو ساتھ ہی بن رہا ہے۔ تو اسرا یہ ہو رہی ہے سیر، سبحان اللہ، یہ ہے اسرا۔ اور کہا جی اور کم کرائیں، دوسری بار تشریف لے گئے 10 معاف، اور کم کرائیں، تیسری بار لے گئے تو 15 معاف، اور کم کرائیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا، چوتھی بار گئے تو 20 معاف، اور حضرت موسیٰ نے عرض کی اور معاف کروائے۔ سرکار چوتھی بار گئے 20 معاف، 5ویں بار گئے 25 معاف،
اور چھٹی بار گئے تو 30 معاف، اور 7ویں بار گئے 35 معاف، 8ویں بار گئے 40 معاف، اور 9ویں بار گئے 45 معاف۔ ہن جڑے نہیں پڑھتے وہ کہندے نے یا رسول اللہ ایک باری اور ہو جائے۔ ساڈی مولویاں تو جان چھڑ دی، نہ سردی ویندے نے نہ گرمی۔ حیا علی الصلاۃ، اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ نے پھر بھی کہا تھا جائیں، یہ نہ 5 بھی پڑھنیاں۔ تو پتہ چلا حضرت موسیٰ 50 کی بات میں بھی سچے تھے اور 5 کی بات میں بھی۔ پر حضور نے فرمایا یار موسیٰ مجھے شرم آتی ہے، اب میں نے جانا۔ یہ تو حضرت موسیٰ کی بات ہے۔ اسرا، اوپر سے جب حضور چلنے لگے تو اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ میں دینے والا ہوں، لینے والا نہیں ہوں۔ میں دے کے واپس لے لوں، رب کنے آخنا ہے؟ لہٰذا آپ کی امت 5 پڑھے گی، میں ثواب 50 کا عطا فرماؤں گا۔ یہ ہے اسرا۔ اور آگے حضور نے کیا فرمایا؟ یہ موجم اوسط طبرانی میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا جو جامع مسجد میں نماز با جماعت پڑھے گا ایک پر اللہ 500 کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضور نے تو پھر بات 50 سے بھی بڑھا دی ہے، ہر نماز پر جماعت کے ساتھ 27 کا ثواب ہے۔ تو یہ ہے اسرا۔ پھر جب سرکار واپس آئے یا جاتے ہوئے یا وہیں، اللہ نے جنت کی سیر بھی کرائی، کہتے ہیں کہ نمازوں کے بعد کروائی۔ جنتیوں کو دیکھا، حضرت بلال کی بیوی کو دیکھا، حضرت عمر کا محل دیکھا، پھر کیا کیا دیکھا یہ آگے میں لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا پر جب پہنچیں گے تو ایک قسط اس پر مکمل ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ اسرا، لوگو تم سیر کرو تو دنیا دیکھتے ہو، تمہارے محبوب نے سیر کی تو رب کو دیکھا ہے، رب کو دیکھا ہے، رب کو دیکھا ہے۔ تو یہ ہے جی اسرا، ہم نے سیر کرائی، ایسی سیر کرائی کہ قیامت تک ایسی کوئی سیر کر سکتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو حق سچ مان کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔